صفحہ نمبر 211 فصل 1 اسراء و معراج۔ طائف سے واپسی کے بعد حق جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 سماوات تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی، جس کو اسراء و معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ معجزات کے بیان میں آئے گا۔ علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ کس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ علماء کے اس بارے میں 10 قول ہیں۔ ایک پہلا ہجرت سے 6 ماہ قبل معراج ہوئی، دوسرا قول ہے ہجرت سے 11 مہینہ پیشتر، تیسرا ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پیشتر، چوتھا ہجرت سے 1 سال اور 5 ماہ پیشتر، پانچواں ہجرت سے 3 سال پیشتر، چھٹا ہجرت سے 8 مہینہ پیشتر، ساتواں ہجرت سے 1 سال پیشتر، آٹھواں ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ پیشتر، نواں ہجرت سے 1 سال اور 6 ماہ پیشتر، اور 10واں ہجرت سے 5 سال پیشتر۔ یہ تمام اقوال تفصیل کے ساتھ فتح الباری باب المعراج میں مذکور ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی، جیسے کہ اول کے 8 قول اس پر متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معراج ہوئی، غرض یہ کہ کثرت اسی جانب ہے۔ نیز یہ امر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئیں، اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ تھیں۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا شیب ابی طالب سے 10 نبوی میں باہر نکلے، لہٰذا ان تمام مقدمات سے یہی نتیجہ نکلا کہ معراج 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد کسی مہینے میں ہوئی۔ رہا یہ امر کہ کس مہینہ میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے، ربیع الاول یا ربیع الاخر یا رجب یا رمضان یا شوال میں ہوئی۔ 5 قول ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں ہوئی۔ ھذا ما ظہر لی بعد مراجعۃ شرع المواہب واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ نقطہ 10 نبوی گزر گیا، ابتلاء اور آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی کہ جو خداوند ذوالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کے کیا ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 212۔ چنانچہ شیب ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی تو خداوند ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اونچا کیا کہ افضل الملائکہ والمقربین یعنی جبرائیل بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں۔ اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہیں۔ فَافَهُمْ ذَلِكَ وَاسْتَقِمْ۔ تفصیل واقعہ معراج۔ قال اللہ عز وجل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائیں اور وہاں کی خاص نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائیں، جن کا کچھ ذکر سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت و جہنم اور دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ تحقیق اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والا حق تعالیٰ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے، اور پھر وہ بندہ
اللہ کی تبصیر سے دیکھتا ہے اور اللہ کے اسما سے سنتا ہے۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور بسا اوقات اول سے آخر تک کی پوری سیر کو اسراء اور معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعے حضور آسمان پر چڑھے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اسی قدر اجمالاً مذکور ہے، البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکجک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے، اور جبرائیل امین اور میکائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحر زمزم پر لے گئے اور لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت ہے۔ صفحہ نمبر 213۔ بعد ازاں براق لایا گیا۔ براق ایک بہشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا، سفید رنگ برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف بنے، یعنی آپ کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی، جہاں حضرت حق جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ مقام بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دیجیے تمام تفصیل زرقانی شرائع مواہب میں مذکور ہے۔ عجائبات السفر، عجائب السفر اور عالم مثال کی بے مثال امثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بئی الفاظ سلام کیا۔ السلام علیکم، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد ازاں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستہ کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ صفحہ نمبر 214۔ اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام، دجال اور خازن نار یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا، جس کا نام مالک ہے۔ اخرج الشیخان ان ابن عباس ولینظر هل كانت حاضر رویا فی الارض او فی السماء واللہ عالم۔ نیز راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سود خور ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، زری اور زقوم یعنی کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شباشی کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس رہتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو حلال اور طیب شور کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا کہ جو سر راہ واقع ہے، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستہ پر
چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے، صفحہ نمبر 215، اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑیاں لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بار گراں ہے کہ جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا، اور بائیں ہما اور بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہیں، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ بعد ازاں ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہنم کی بدبو ہے۔ تنبیہ: بظاہر یہ تمام واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایات میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متسلن اور مسجد اقصیٰ میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں۔ واللہ عالم۔ نزول اقدس در بیت المقدس۔ الغرض اس شان سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اور بزار کی روایات میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اس براق کو باندھ دیا۔ عجب نہیں کہ براق کے باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوں۔ ممکن ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کو انگلی سے کھول دیا ہو۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل امین علیہ السلام دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کی تقریب میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہی سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرات ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ صفحہ نمبر 216۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ روایت میں ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ ملائکہ نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اور خدا کے خلیفہ ہیں۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارواح انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، سب نے اللہ کی حمد اور ثنا کی۔ تحمید ابراہیمی
علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا کی: الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملک عظیما وجعلنی امۃ قانتا یہتم بی وانقذنی من النار وجعلہا علی براد سلاما۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں برد و سلام بنایا۔ تحمید موسوی علیہ الصلوۃ والسلام: الحمدللہ الذی کلمنی تکلم وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی راستگاری میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو موجب حق، ہدایت اور انصاف کرتی ہے۔ تحمید داؤدی علیہ الصلوۃ والسلام: الحمدللہ الذی جعل لی ملک عظیما وعلمنی زبورا والنبی الحدید وسخر لی الجبال یسبحن والطیر وآتانی الحکمہ وفصل الخطاب۔ صفحہ نمبر 217۔ حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دل پذیر عطا کی۔ تحمید سلیمانی: الحمدللہ الذی سخر لی الریا وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محارب وتماثیل وجفانق الجواب وقدور راسیات وعلمنی منطق الطیر وآتانی من كل شیء فضل وسخر لی جنود الشیاطین والانس والطیر وفضلنی علی کثیر من عباد المؤمنین وآتانی ملک عظیم لا ينبغی لأحد من بعدی وجعل ملکی ملکا طیب لیس فیہ حساب۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے حکم پر چلیں اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی اور جن اور انس اور چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ تحمید عیسوی علیہ الصلوۃ والسلام: الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ وجعل مثلی مثل آد خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون وعلمنی الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واجعلنی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ واجعلنی ابری الاکمہ والابرص واخرج الموتى بإذن اللہ ورفعنی وظہرنی وآذنی وأمی من الشیطان الرجیم فلم یکن للشیطان علینا سبیل۔ حمد اس ذات پاک کی کہ جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کوڑی اور مادرزاد اندھے کے اچھا کرنے کا معجزہ مجھ کو دیا اور توریت اور انجیل کا علم دیا اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی محبت سے پاک کیا۔ تحمید محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا و نذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین والآخرین وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحہ و خاتمہ۔ حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دنیا کا صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا ہے اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبہ میں اول بنایا اور میرے سینہ کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اول اور بحثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری نبی بنایا۔ صفحہ نمبر 218۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ پیا۔ غرض یہ کہ تمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے۔ تفصیل کے لیے زرقانی کی مراجعت کی جائے۔ عروج سماوات۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام اور دیگر ملائکہ مکرمین کی مائیت میں آسمانوں کی طرف عروج و صعود فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے اور مسجد اقصیٰ سے برآمد ہونے کے بعد جنت سے زمرد اور زبر جد کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ نے آسمان کی طرف صعود فرمایا اور سیڑھی کے دائیں بائیں جانب ملائکہ آپ کے جلو میں تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ معتبر اور مستند راویہ نے مجھ کو خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی کہ جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ میرے رفیق طریق جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الخفصہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے اور براق بدستور مسجد اقصیٰ کے دروازے پر بندھا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے بیت المقدس میں آ کر اترے اور پھر اسی براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر اسی سیڑھی پر سے آسمان پر تشریف لے گئے ہوں، جیسے کہ بعض علماء کا قول ہے۔ اس صورت میں تمام روایتیں متفق ہو جاتی ہیں اور نیز یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید تکریم و تشریف کا موجب بھی ہے۔ واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 219۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات۔ سیر ملکوت اور آسمانوں میں انبیاء کرام سے ملاقات۔ اس طرح آپ آسمان اول پر پہنچے، جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا، آسمان دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے نے دریافت کیا کیا ان کے بلانے کا پیام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتے نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ تمام مضمون صحیحین نے بخاری اور مسلم کی روایتوں میں مذکور ہے۔ اور مسند بازار میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے
کہ جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسرور ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا جو وہاں کا دربان تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس فرشتہ نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتہ نے کہا مرحبا نحم المجیب جا، مرحبا ہو، کیا اچھا آنا آئے۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا اور ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا بالاخیل الصالح و بالنبی الصالح کہا، یعنی مرحبا ہو برادر صالح کو اور نبی صالح کو۔ بعد ازیں آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، صفحہ نمبر 220۔ اور اسی طرح سلام و کلام ہوا، اور آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور قبلہ ملائک ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلہ میں ہے۔ بالفرض اب وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کی نوبت نہیں آتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہا۔ سدرۃ المنتہا، بعد ازاں آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہی ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ مشاہدہ جنت اور جہنم۔ جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔ اور صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں دیکھیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیے گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے، اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ مقام شریف الاقلام، بعد ازاں پھر آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں شریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو شریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ ملائکۃ اللہ امور الہیہ کی کتاب اور احکام خداوندی کی لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 221۔ تنبیہ، احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام شریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، اس لیے کہ احادیث میں مقام شریف الاقلام کا عروج سدرۃ المنتہا کے بعد لفظ سم سے
ذکر کیا گیا ہے۔ نیز سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرہ کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کا منتہی یہی مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہی کے اوپر کوئی اور مقام ہے جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکوینیہ کا نزول ہوتا ہے، وہ یہی مقام صریف الاقلام ہے۔ گویا کہ مقام میں صریف الاقلام تدابیر الہی اور تقادیر خداوندی کا بلا تشبیہ و تمثیل مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ سدرۃ المنتہی اور جنت اور جہنم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام کا معائنہ کرایا گیا۔ نیز روایات حدیث میں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ دیدار و کلام، دنوں اور تدلی، قرب اور تجلی، دیدار اور کلام اور عطائے احکام۔ مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا میں پہنچے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ شفا میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 222، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنی فتدلی میں تقدیم و تاخیر اصل میں اس طرح ہے، فتدلی فدنا، اور معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رف اتری، آپ اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردہ میں سے موتیوں کی ایک رف یعنی مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام دنا فتدلی اور حرم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا، اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور وحی ایزدی سے مشرف اور سرفراز ہوئے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی جو چاہی، یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے دنا فتدلی اور فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ کی تفسیر بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آیت میں دنوں اور تدلی سے حق جل شانہ کا ایسا قرب خاص اور تام مراد ہے کہ جس کے ساتھ دیدار پر انوار اور مسرت التیام بھی ہوا، اور فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ سے بلا واسطہ مکالمہ خداوندی اور بلا واسطہ کلام اور وحی مراد ہے، اس لیے کہ دیدار کے بعد بالواسطہ کلام کے کیا معنی؟ دیدار بلا واسطہ کے بعد کلام بلا واسطہ کا ذکر مناسب اور موضوع ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام ایزدی سے مشرف ہوئے۔ حق جل شانہ نے آپ سے کلام فرمایا اور اب 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 عطیے رحمت فرمائے، 5 نمازیں، خواتین سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون ادا کیا گیا، جن میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگ دعا اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ وَلَوْ لَمْ
ترد نیل ما نرجو ونطلبه من فیض جودک ما علمتنا الطلبہ، اگر تیرا ارادہ ہم کو اپنے دریائے کرم سے ہمارے مطلوب عطا نہ کرنے کا ہوتا تو ہم کو طلب اور استدعاء کی تعلیم بھی نہ دیتا، یعنی درخواست کا مضمون ہی نہ بتاتا۔ تیسرا عطیہ آپ کو یہ عطا کیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانے، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے گا، کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کرے گا، اور کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے۔ جس کے قلب میں ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے اثناء کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا، اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں میں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتیم یعنی سورہ بقرہ عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں، اسلام اور مسلمان کا لقب، اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور صوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ الغرض حق جل شانہ نے اس مقام قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوناگوں الطاف و عنایات سے نوازا، صفحہ نمبر 224، اور طرح طرح کے بشارات سے مسرور کیا اور خاص احکام و ہدایات دیے۔ سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام احکام ہدایت لے کر بسد 1000 مسرت تو ابتہاج واپس ہوئے۔ واپسی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام و ہدایات اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا؟ آپ نے فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضہ کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر یہی بات کہی، آپ پھر گئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ قرر تخفیف کے بعد جب 5 نمازیں رہ گئیں، مقرر سے تخفیف کے بعد جب 5 نمازیں رہ گئیں اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ جائیے اور حق تعالیٰ سے تخفیف ہی درخواست کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے بار بار درخواست کی، اب میں حق تعالیٰ سے شرما گیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہوئے۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ 5 ہیں مگر 50 کے برابر ہیں، یعنی ثواب میں 50 ہیں، اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میرے علم میں اسی طرح متعین اور طے شدہ تھا۔ اصل فرض 5 نمازیں ہیں اور 50 سے 5 تک یہ تدریج و ترتیب کی کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی، جیسے طبیب کے معالجہ میں ترتیب و تدریج حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے، اور مریض اپنی نالمی کی وجہ سے اس کو تغیر و تبدل سمجھتا ہے۔ واللہ عالم۔ اس طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی اور اولاً بیت
مقدس میں آ کر اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح کے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے پیش کیا۔ سن کر حیران ہو گئے، کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کسی نے تالیاں بجائیں، اور عذرائے تعجب یہ کہنے لگا کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے۔ جو لوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دیں۔ حق تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کفار نے سوالات شروع کیے، آپ اس کو دیکھتے جاتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب کوئی بات پوچھنے سے باقی نہ رہی تو یہ کہا کہ اچھا اب کوئی راستہ کا واقعہ بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ راستہ میں فلاں جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سن کر اور یہ دیکھ کر کہا کہ یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے۔